اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاما لرددتہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس خطبے میں ہم 3 مورد کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے۔ سب سے پہلے مولا نے حقوق انسانیت کا جو ہے علمبردار کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس کے بعد قیام عدل کی انتہائی حدود کے حوالے سے، اس کے بعد تقسیم دولت و وسائل کا طریقہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر مجھے ایسا مال یا جاگیر یا عطیہ اور بھی کہیں سے مل جاتا جو عورتوں کے مہر پر یا کنیزوں کی خریداری میں صرف کیا گیا ہوتا تو میں وہ بھی اسی طرح غلط قبضے سے نکال کر حقداروں کو واپس کر دیتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عدل قائم رکھنے میں سب کے لیے وسعت اور سہولت ہے، اور جس پر عدل شاخ گزرتا ہے اسے تو جو ستم اور رعایت بہت ہی شاک ہونا چاہیے۔ اس خطبے میں مولا نے ابھی خطبہ نمبر 16 جس میں مولا نے 9 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی اپنے منہ سے نکلنے والے ہر بات کے لیے ذمہ دار ہیں، کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام کو تمام حالات و واقعات اور حادثات کی پہلے سے اطلاع اور علم حاصل تھا۔ تیسری بات، آپ نے خلاف واقعہ کوئی بات کی ہی نہیں، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ حقائق کو پوشیدہ رکھا۔ چوتھی بات اس خطبے میں ہوگی کہ قریش اور مسلمان عہد رسول سے پہلے والے حالات سے دوچار تھے۔ پانچویں، مسلمانوں کو تہ و بالا اور الٹ پلٹ کر دیے جانے کی خبر دی گئی۔ چھٹی، تقوی اور سرکشی کے نتائج۔ ساتویں بات کہ حق و باطل کا وجود اور بڑھنا گھٹنا۔ آٹھویں بات، غلط دعویٰ، افتراء، پردازی حق کی مخالفت تباہ کرتی ہے۔ اور نویں بات کہ مومنین کے لیے فوری اقدامات کیا ہے۔ آئیے خطبے میں وارد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ ذمتی بما اقول رہینا و انا بہ زعیم۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اس کے صحیح اور برحق ہونے کا ذمہ دار ہوں، اور اپنی ہر بات کے لیے ہر حال میں حقیقت واقعی ہونے کا فخر یا مدعی ہوں۔ جس شخص کے سامنے دنیا کے حادثات و انقلابات واضح ہو چکے ہوں اور جس کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز نتائج چلتے رہتے ہوں، یقیناً اسی شخص کو تقویٰ ہر قسم کے الجھاؤ اور شبہات سے بچاتا ہے۔ خبردار ہو کہ تمہارے یہاں وہی مجتہدانہ تجربات کی مہم پلٹ آئی ہے جو اس روز تک دین میں جاری تھی جب اللہ نے تمہارے اندر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ اسی ذات کی قسم جس نے آن حضرت کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تمہیں اس اجتہادی مہم سے ضرور انتہائی طور پر
بھگوایا اور نچوڑا جاتا رہا ہے، اور تمہیں خوب خوب اور بار بار چھانا جائے گا، اور تمہیں پکتی دیگ کے سامان کی طرح چمچے سے تہ و بالا کیا جاتا رہے گا، کہ یہاں تک کہ تمہارے نیچے والے اوپر آ جائیں گے اور اوپر والے اوپر سے نیچے چلے جائیں گے، اور جو ہمیشہ پیچھے رہتے چلے آئے تھے وہ آگے والوں سے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو ہمیشہ آگے رہتے چلے آئے تھے وہ پیچھے والوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات بھی پردے میں نہیں چھپائی اور نہ ہی کبھی کوئی جھوٹ بات منہ سے نکالی ہے، اور یقیناً مجھے اس مقام کی اور اس وقت تک کی بھی تمام خبریں دے دی گئی تھی۔ خبردار ہو کہ خطائیں اور غلطیاں ایسی سرکش اور بے لگام سواریاں ہیں جو اپنے مالک سواروں کے لیے ہوئے بے تحاشا بھاگتی ہوئی سواروں سمیت جہنم میں کود پڑتی ہے۔ اور خبردار ہو کر سنو کہ تقویٰ وہ سدائی ہوئی نرم رفتار سواریاں ہیں جن پر تقویٰ کے مالکوں کو سوار کیا گیا ہے، اور لگام ان کے ہاتھوں میں ہو، اور وہ سواریاں انہیں خراما اطمینان سے لے جا کر جنت میں اتار دے۔ حق کا اپنا مقام ہے اور باطل کا اپنا مقام ہے، اور اہل حق بھی ہوتے ہیں اور اہل باطل بھی۔ چنانچہ اگر باطل حکمران ہے تو یہ بھی بہت پرانی بات ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کے پرستار کم ہو گئے ہیں تو یہ بھی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، اور حق غالب بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ کم ہی وقوع میں آتا ہے کہ پیچھے ہٹی ہوئی چیز پھر آگے بڑھ جائے۔ جنہوں نے حصول جنت و دوزخ میں خود کو مشغول کر لیا ہے، چنانچہ وہ دونوں ان کے سامنے ہیں۔ حصول جنت میں تیز رفتار شخص نجات حاصل کر لیتا ہے، اور سست قدم جنت کا طالب امید لگائے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کوتاہیاں کرتے چلے جانے والا تو جہنم سے دوچار ہونے والا ہی ہے۔ حق کے داہنے اور بائیں طرف گمراہی کا سامان پھیلا ہوا ہے، اور درمیان والی راہ ہی وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اسی درمیانی راہ پر اللہ کی ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب کے اور نبوت کے نشانات ملتے ہیں، اور اسی راستے سے قوانین سنت کا نفاذ و انعقاد ہوتا ہے، اور انجام کا عاقبت کا اسی راستے سے تعلق ہے۔ غلط دعویٰ کرنے والوں کی دینی و دنیاوی ہلاکت مقرر ہے۔ افترا پرداز تباہ شدہ ہے، جو کوئی حق سے مخالفت کی ابتدا کرے اپنا دین و دنیا تباہ کرے گا۔ کسی شخص کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت ہی نہ جانتا ہو۔ جس شخص کی بنیاد تقویٰ پر ہو وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتی، اور تقویٰ کی موجودگی میں کسی قوم کی کھیتی پیاسی نہیں رہتی۔ تم لوگ خود کو اپنے گھروں میں پوشیدہ رکھو اور آپس کے حالات و تعلقات کی اصلاح کیے چلے جاؤ، اور تمہارے اصلاح کے لیے بار بار متوجہ ہونے والا نظام تمہاری پشت پر موجود ہے، اور کسی حمد و ثنا کرنے والوں کو اپنے رب کے علاوہ کسی کی حمد و ثنا نہیں کرنا چاہیے، اور ملامت کرنے والے کو اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔